وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 102، درس نمبر 690، حصہ سوم. آج کا موضوع کیا خلیفۃ اللہ بننا بہت آسان ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 103، لیکن 102 نمبر میں تھوڑا سا مضمون مجھ سے رہ گیا تھا اور اس کو میں تھوڑا سا بیان کر لوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا گزشتہ سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنے نائب کی حیثیت سے بھجوایا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ صلاحیت ہم میں موجود ہے. یعنی خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کا نائب بننے کی صلاحیت دے کے ہر انسان کو دنیا میں بھجوایا گیا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایک صلاحیت ہے. مثال کے طور پہ ایک ہم میں صلاحیت ہوتی ہے نا. دیکھیں، ایک گٹھلی ہے آم کی، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس سے ایک بڑا درخت آم کا بن جائے. جامن کی گٹھلی ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس سے ایک بڑا درخت جامن کا بن جائے. مطلب یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ ایبیلٹی، یہ صلاحیت دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے. ہر انسان کو یہ حاصل ہے. سامعین کرام، اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں گا. طریقہ کار دیکھیں، انسان اپنی عقل سے اللہ کا خلیفہ یا نائب نہیں بن سکتا. اس کو فالو کرنا ہوگا اللہ کے حکم کو اور رسول کے طریقے کو. جو شخص بھی اپنی اصلاح کر لے، یعنی اپنے نظریے کو بدل لے، دنیا میں رہنے کی نیت کو بدل لے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور خلیفہ بننے کی ٹھان لے. اب اس سے کرنا کیا ہوگا؟ یہ میں بہت یعنی کم وقت میں آپ کو ایک مضمون بتا رہا ہوں جو کہ بہت جامع ہے. اللہ کا خلیفہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنی مرضی، اپنی عقل اور اپنے ریسورسز سے، یعنی جو بھی آپ کی سوچ ہے، اس سے آپ یہ طریقہ نہیں جان سکتے. ہدایت خدا بندی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی
اب یہ ہدایت کائے کے بارے میں ہے؟ یہ ٹوٹلی آپ کی اخلاق کے بارے میں ہے، زندگی گزارنے کے بارے میں ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہوگا۔ تو اگر آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اخلاق کو ڈھال لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، تو آپ کیا بن جائیں گے؟ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب لوگوں نے اپنی اس مقام اور منزل کو بھلا دیا ہے۔ ہم اس مقام کو یعنی سنتے تو ہیں لیکن نہ اس پہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے بتائیں، چلیں آپ بھی یہی صلاحیت لے کے دنیا میں آئے ہیں، آپ نے کبھی وہ تاریخ بتا دیں مجھے کہ آپ نے کب کسی سے پوچھا ہے کہ میں نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے، نائب بننا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کسی اللہ والے کے پاس آپ گئے ہیں اور یہ سوال کیا ہے؟ ہمارے تو اللہ والوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں، اور وہ مسائل ہمارے دنیا کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے یا سکتی کوئی بھی مرد۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے، من عامل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے ایک یعنی عمل صالح کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اسے میں ایک اچھی زندگی، اسے میں زندہ کر دوں گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، انسان ابتدائی طور پہ بے جان ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، اس میں اس کو زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ زندگی کیسے ملے گی؟ یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے نقاط ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان نقاط کے طالب کوئی نہیں ہے۔ میں بتا تو رہا ہوں لیکن طالب ہی نہیں ہے کوئی اس کا، اور وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم اس چیز کے طالب ہی نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے تاکہ روز قیامت یہ بات یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا جو بھی۔ اچھا، تو بے جان کی میں بات کر رہا تھا، انسان مردہ پیدا ہوتا ہے، مردہ، اور یہ زندہ ہو سکتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے، زندگی کا طریقہ قرآن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار مطابق ہے، یعنی ان کا اسوہ حسنہ ہے، اللہ کے حکم۔ اور اگر آپ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں یا رسول کے اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہیں یا رسول کے اخلاق کو اپنا لیتے ہیں، یہ بڑی نازک بات ہے، میں اپنا لہجہ اور بھی دھیما کر لیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئی، آپ نے تو بڑی جلدی میں کہہ دی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، اخلاق محمدی۔ اب اخلاق محمدی ہیں کیا؟ ایک آدمی آیا امی عائشہ کے پاس اور ان سے پوچھا کہ امی جان یہ بتائیں کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مجھے بتائیں، خلق کیسا تھا ان کا، اخلاق تو اب ایک جامع چیز ہے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ اخلاق وہ طریقہ ہے، وہ ضابطہ ہے جس کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کے زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ آپ کے اخلاق ہیں۔ تو بہرحال امی جان سے یہ سوال جب کیا تو انہوں نے کہا سائل سے کہ اما قرأت القرآن، یا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو سائل نے کہا پڑھا تو ہے۔ تو امی جان نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا۔
تم نے قرآن پڑھ لیا وہی اخلاق. تو میں اخلاق محمدی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اخلاق محمدی کو آپ اپنا لیں تو آپ کی جان میں جان آ جائے گی، آپ زندہ ہو جائیں گے، آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے. جب آپ زندہ ہوتے ہیں تو آپ پھر خلیفہ بن جاتے ہیں. یہ بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. زندگی چاہیے تو آپ کو قرآن اور سنت اس کو قبول کرنا ہوگا. زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بنانی ہوگی. اگر آپ نے بنا لی اور اس راستے پر چلے جو کہ محمد رسول اللہ کا راستہ ہے تو آپ کا شمار صالحین میں سے ہونے لگے گا. یعنی آپ کا نام صالحین کی ٹولی میں شامل کر دیا جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے مقربین خدا میں آپ کا شمار ہو جائے گا، ہونے لگے گا. اور آپ کی روح جو ہے انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگی. اور یہ میں قرآن کی آیت کا دراصل ترجمہ بتا رہا ہوں اور آیت بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے بھی من یطع اللہ، اب آپ سب لوگ جو میرے مخاطب ہیں، مرد و خواتین، اصل میں خاتونوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنی دائرے سے نکلنے پر بہت کم آمادہ ہوتی ہیں، تو میں پھر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا نام بھی لیا جائے. اور ہر خاتون ہی کیا یعنی مرد و خواتین جو بھی ہیں، خواتین و حضرات، ان سب لوگوں نے، یہ لوگ اپنے ظاہر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اس قابل نہیں سمجھتے. یہ بعض اوقات یہ مسئلہ بھی پیش آ جاتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے. تو پھر یہ ہے کہ آپ کی ہمت ہی جواب دے گئی تو بات تو پھر رہ گئی. اصل چیز تو ہمت ہوتی ہے، ہمت مردان مدد خدا. آپ ہمت کریں، نیت کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی. کیونکہ دیکھیں توفیق الہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، خاص لگا بندہ طریقہ ہے. اگر وہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر کام آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے. توفیق الہی یہ ہے کہ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت بنا لیں، ارادہ بنا لیں، یقین کر لیں کہ یہ کام کرنا ہے، پھر اپنے وسائل کو صرف کر دیں، جو بھی آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں اس نیکی کے کام کو کرنے میں یا برائی سے بچنے کو آپ یعنی پوری توجہ سے شروع کر دیں. وہ کام یا نیکی کرنا شروع کر دیں یا برائی سے بچنا شروع کر دیں. نیکی کا کام جتنا بھی بلند ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. تو پھر یہ ہے کہ تیسرے درجے میں پھر آپ کو توفیق الہی مل جائے گی، برائی سے بچ جائیں گے، نیکی کا کام کر لیں گے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے وہ یہ ہے سامنے کرام. لیکن میں وہ بات کر رہا تھا کہ خلیفۃ اللہ، لیکن اس میں نے پھر بات کر دی زندگی کی، اور اس میں ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، میں نے آپ کو کہا نا انسان مردہ پیدا ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے. تو زندگی کیسے ملے گی؟ اللہ کا کلام، رسول کا طریقہ. بس ادھر ادھر ذہن کو نہ بھٹکائیں صاحب اکرام، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آپ کی نجات ممکن نہیں ہے. اس سے ادھر ادھر نہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو رسول کے طریقے سے. اور بہت سے لوگ ہو گئے ہیں سامنے کرام، نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن رسول کے طریقے کے اس میں زیادتی کر دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں. نہیں، ایسے بات نہیں ہے، وہ تو پھر تفصیلات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین میں کوئی نیا کام نہ کریں، وہی کریں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے یا اس کی ہدایت کی ہے،
باقی تو تفصیلات ہیں. تو پھر یہ ہوگا کہ کیا کہ آپ کو وہ آیت جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا فَأَحْيَيْنَاهُ اس کو میں نے پھر زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اور اس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا. سبحان اللہ. جس کے ذریعے جس کی روشنی میں یہ لوگوں کے درمیان اپنے معاملات کرتا ہے, زندگی یعنی اس روشنی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یمشی بہی فی الناس لوگوں میں چلت پھرت اس کی اللہ کی وہ جو ہدایت ہے اس کی روشنی کے مطابق ہوتی ہے. اور یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, بڑے پوائنٹ کی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ وأعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال. جس نے دیا اللہ کے لیے, جس نے روکا اللہ کے واسطے, جس نے محبت کی اللہ کے واسطے. یہ محبت سے حدیث شروع ہوتی ہے, میں نے ذرا تقدیم و تاخیر کر دی. من احب للہ جس نے محبت کی اللہ کے واسطے, وابغض للہ اور بغض رکھا, تعلق توڑ دیا اللہ کے واسطے. یہ تعلق توڑنے والی بات آپ ہر روز اپنے رب سے کرتے ہیں. نخلع ونترک من یفجرک, ہم الگ ہو جاتے ہیں اور ترک تعلق کرتے ہیں جو تیرا نافرمان ہے. تو بہرحال جب آپ وہ حدیث میں مکمل کر دوں, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے واسطے, بغض رکھا اللہ کے واسطے, دیا خرچ کیا اللہ کے واسطے. کیا خرچ کیا؟ جو بھی تمہارے پاس ہے, مال و جان, اللہ کے واسطے. روکا, نہ وقت خرچ کیا نہ مال خرچ کیا, اللہ کے واسطے روک لیا اسے. منع, تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اچھا, اب وہ اس آیت کی طرف میں آپ کو دوبارہ متوجہ کرتا ہوں کہ فمن جعلنا لہو نورًا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. بھلا وہ شخص جو مردہ تھا اس کو پھر میں نے زندہ کر دیا. فاحییناہ لفظی ترجمہ ہے, میں کوئی تفسیر نہیں کر رہا. وجعلنا لہو نور, اس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا. آپ کبھی سوچتے ہیں یا کوئی خواہش ہے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی ایک نور بنا دے اور میرے نور کو کامل کر دے؟ اتمم لنا نورنا واغفر لنا. بہرحال تو ایسا تو ہم نہیں سوچتے. ہماری سوچیں تو ساری دنیا تک محدود ہے. دنیا 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 دنیا, بس ختم بھائی. ہماری حالت بہت ہی خراب ہے صاحب نکرام, بہت ہی خراب ہے. اس کی یعنی درست کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے. مایوسی تو کفر ہے. کافر مایوس ہوتے ہیں, مومن مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کے پھر ذرائع ہیں, طریقے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ خلیفہ کی میں بات کر رہا تھا. اگر آپ اللہ کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں, اللہ کے نائب بننا چاہتے ہیں, تو آپ ایک تو یہ بات یقین کر لیں کہ آپ یہ صلاحیت لے کے آئے ہیں, آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. آپ جو بھی ہیں انسان, بس انسان, آپ کو انسان ہونا چاہیے. تو یہ صلاحیت پھر آپ کو حاصل ہوگی کیسے؟ پہلے تو اس کے لیے ایک تڑپ ہونی چاہیے, ایک خواہش ہونی چاہیے. کیونکہ کوئی بھی کام جس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے, پھر اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہوتا آپ کا, اس کے لیے آپ کی محنت نہیں ہوتی, تو پھر آپ اندھے بہرے ہو کے زندگی گزارتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں. خلیفۃ اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو بات تھی
اس سے صرف نظر کر دیا. پھر اس کے لیے ایک مثال بھی دی آدم کی. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. وعلم آدم الاسماء كلها قال یا آدم انبئهم باسمائهم. پھر آدم سے کہا گیا کہ تم بتا دو ان کے نام، ان چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا خلیفۃ اللہ بننا آسان ہے. دیکھیں ہر کام جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، کل میسر لما خلق له، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو آپ عام زندگی میں لاگو کریں، سوچیں اس پہ کہ کیا ایسا ہی ہے. اب دیکھیں بچھو کو ڈنک مارنا کوئی مشکل نہیں ہے، شہد کی مکھی کو شہد بنانا کوئی مشکل ہے؟ نہیں. آم کی گٹھلی اسی لیے بنی ہے کہ اس میں سارا درخت پوشیدہ ہے. اس کو آپ ایک مناسب زمین میں اس کی نگہداشت کریں، اس سے آم کا درخت بن جائے گا اور وہ پھل دینے لگے گا. مناسب زمین ہو، مناسب موسم ہو، اس کی آبیاری ہو، کھاد ہو، یہ ہو، سب ہو، وہ بہت جلد پروان چڑھ جائے گا. کیوں کہ اس کے لیے وہ کام بہت آسان. گٹھلی کے لیے درخت کا بننا کوئی مشکل بات ہے. جامن کا درخت، یہ آم کی گٹھلی تو ذرا بڑی ہوتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ کھجور کی ایک گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی یا جامن کی گٹھلی. بڑے بڑے درخت جو ہیں یعنی اس میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. کھجور کی گٹھلی کے لیے بہت لمبا درخت بننا اور پھر پھل دینا یہ کوئی مشکل کام ہے. کل میسر لما خلق له، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری خمیر میں، ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے کہ اگر یہ انسان مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، تو انسان اگر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ صرف یہ ہے کہ آپ اس کی صلاحیت کے مطابق وہ کام لیں. ہر چیز کی صلاحیت کے مطابق کام لیں. یہ دیکھیں سائنس بھی یہی ہے، ہمارے سامنے جو بھی ایجادات ہیں، جو بھی ہیں، اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہم اس سے کام لیتے ہیں، کام ٹھیک رہتا ہے، ہو جاتے ہیں کام. سائنس چل رہی ہے، اسی طرح سائنس چل رہی ہے. سائنس کیا ایک چیز کی آپ معلوم کریں کہ اس میں کیا صلاحیت ہے، پھر وہ صلاحیت. تو انسان میں آپ یہ خلیفۃ اللہ بن سکتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے. اور وہ ہدایت خدا بندی اور رسول کے طریقے کے بغیر ناممکن ہے. یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں. اس سے آپ کو اللہ کے اور اس کے رسول سے جڑنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. تو اطاعت کا ذہن بنا لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ہمارا دین فطرت ہے. دین فطرت کے مطابق آپ چلتے رہیں اور رب کے راستے پر چلتے رہیں، اور یہ منزل بہت جلد آ جائے گی. یہ بھی دیکھیں ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے، یہ منزل جو ہے، یہ کبھی نہیں آئے گی، بس لگے رہو بھیا، لگے رہو لگے رہو. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں تو دیکھیں ہماری نیتوں کا فتور ہوتا ہے. ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے وہ تعلق قائم نہیں کرتے، نہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس کے تقاضا ہے. کل میں طیبہ پڑھ لیا، اب اس کے تقاضے ہم نہیں پورے کرنا چاہتے، تو پھر تو بہت مشکل ہوگی، پھر تو آپ نہیں کر سکیں گے. آج کا مسلمان اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا یہ کام.
اللہ کا خلیفہ کون بننا چاہتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. ہم تو سب مالدار بننا چاہتے ہیں، صاحب ثروت لوگ، دولت مند بننا چاہتے ہیں، بچوں کو اونچا گدھا بنانا چاہتے ہیں، دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں. دیکھیں، دین سے آپ بے خبر ہوں یا آپ کے بچے بے خبر ہوں تو وہ تو سیدھے دوزخ میں جائیں گے. دین کو جس نے بھی نظر انداز کر دیا وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا. یہ میں اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، قرآن کی آیات ہے. بلکہ وہ آیت میں پڑھ بھی دیتا ہوں، اتنی مشکل نہیں ہے. من یشاقق اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ جائے گا، اس کو میں داخل کروں گا آگ میں، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور اس قبیل کی بہت سی آیتیں سامعین اکرام، قرآن بھرا پڑا ہے. اگر آپ اللہ کو فراموش کر کے زندگی گزاریں گے، وقد خاب من دسہا، یقیناً تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ نہ کیا اور اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا. ہم میں تو کوئی شخص تزکیہ نفس چاہتا ہی نہیں ہے. ہر شخص اپنی حالت پر خوش ہے، مطمئن ہے، جو بھی اس کے پاس جو بھی ہے. نہ سوال ہوتا ہے، نہ جواب چاہتے ہیں لوگ، بس کہتے ہیں بس ہمیں چھوڑ دو، ہمیں نہ چھیڑو. اپنے اپنے ذام میں ہر شخص جو ہے وہ اپنے کمال تک پہنچا ہوا ہے اپنے ذام کے مطابق. تو ایسا تو نہیں ہے سامنے کرام. اللہ کے اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو تب آپ کی بات بن جائے گی، آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. یہ وہ چند باتیں تھیں سامنے کرام جو میں نے آپ کو بتا دیں اور بتانا ضروری تھا. اور یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ بھی ہے کہ جو میری معلومات ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شخص کسی کے اندر چنگاری تو ہم میں ہے، لیکن وہ چنگاری جو ہے وہ بڑھ کے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے، شوق، لگن. اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. شوق اور لگن کے بغیر کام نہیں ہوتا. اور شوق جب پیدا ہوگا جب آپ ایک کام کی ضرورت بالکل محسوس کرنے لگے کہ یہ کام، یعنی وہ کام کہتے ہیں نا، میں نے اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ جھونکنے کے لیے اس میں تیار ہوں. یہ بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے دنیا کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے. آپ لوگ کیا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے لیے آپ وہ تو کرنا چاہیے. ہمیں سب کچھ جھونکنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما وجدنا لأکثرهم من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ان آیت کا وہ ترجمہ سنا دی. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اور میں نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو وعدے کا وفا کرنے والا، اور ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو نافرمان. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا.
وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.